محترم بزرگوار، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس کائنات میں کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ بے جان ہو یا جاندار ہو، وہ اپنی مرضی سے نہیں بنی، وہ اپنی مرضی سے۔ پہاڑ اتنے بڑے مضبوط دکھ رہے ہم کو، وہ خود کو خود نہیں بنے، اللہ نے ارادہ کیا پہاڑ بن گئے۔ اللہ نے ارادہ کیا کسی کو پانی کی شکل مل گئی، کسی کو پہاڑ کی شکل مل گئی، کسی کو درخت کی شکل مل گئی۔ نباتات، جمادات، حیوانات، جنات، انسان، فرشتے، شیطان، یہ جتنا جو کچھ بنا ہے وہ ان کے ارادے سے نہیں بنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا، جس کو چاہا ویسا اللہ نے اپنے کامل علم سے بنایا۔ اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ میں مرد بنا میری مرضی سے نہیں، عورت بنی اس کی مرضی سے نہیں۔ قرآن میں اللہ بول رہا ہے یَحْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ وَیَحْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، کہ میں جسے چاہتا ہوں مرد بناتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں لڑکی بناتا ہوں۔ یہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خود پیدا ہونا ہی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ارے بولو، ہمارے ہاتھ میں ہے؟ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ ایک لوکھنڈ ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک، اس لوکھنڈ کی چیز کو تم 10,000 سال رکھو، ایسے ہوے میں پڑنے دو، 10,000 سال گزر جائیں گے لیکن اس کا کھرپا ہونے والا نہیں، اس کی تلوار نہیں ہونے والی، اس کی کراڑی نہیں ہونے والی۔ وہ لوکھنڈ ویسا ہی رہے گا، اس کا کچھ بننے والا نہیں، کیونکہ کوئی چیز بنائے بغیر نہیں بنتی، بنائے بغیر۔ تو میں ہمارا اتنا یقین ہے کہ ایک لوکھنڈ کی کراڑی بھی اور کھرپا بھی اور کچھ بھی بنانے کے لیے کسی کا اس کے اوپر محنت ہونا مانگتا، پھر بنتی۔ تو یہ پوری کائنات جو ہے، اس کے بارے میں اللہ خود بول رہا ہے کہ میرے بندو بولو، امن جعل الارض قرارا امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنایا؟ اللہ ہم کو سوال پوچھ رہے، کس نے زمین آسمان بنایا بتاؤ؟ اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کوئی ہے تمہارے اللہ کے سوا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کا بنانے والا میں ہوں؟ کوئی ہے بھی؟ اللہ بول رہا ہے ایک درخت کا پتا بن کے دکھاؤ، ایک درخت کا پتا بنا کے دکھاؤ کہ بھئی یہ تم بنا سکتے ہو۔ نہیں بنا سکتے۔ ایک پتا، ہاں پلاسٹک کے پھول اور پلاسٹک کے پتے تو بنا سکتے ہیں، لیکن اوریجنل پتا انسان اپنی طاقت سے نہیں بنا سکتا۔ تو اس دنیا کو اگر ہم دیکھیں گے اور غور کریں گے مخلوق میں، تو سب سے پہلی صفت اللہ کی نظر آتی ہے کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے۔ اللہ اس کائنات کا کیا ہے؟ خالق۔ خالق کس کو بولتے ہیں؟ عربی میں خالق بولتے ہیں بنانے والے کو، پیدا کرنے والے۔ جیسا بھئی یہ مسجد دیکھنے کے بعد میں ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اس مسجد کا خالق کون ہے؟ انجینئر کون ہے؟ کانٹریکٹر کون ہے؟ کس نے بنائی یہ مسجد؟ اچھی بنائی، ڈیزائن اچھی بنائی، پلر اچھے بنائے، فرشیاں اچھی لگائی۔ اس مسجد کا کوئی خالق ہے، بنانے والا انجینئر ہے، کانٹریکٹر ہے۔ تو یہ مسجد خود بخود نہیں بنی۔ کون تو بولے؟ ہماری جماعت آئی کرلوسکر واڑی میں اور ایک 2-4 ذمہ دار بیٹھے اور ہم نے لے کو بولے کہ کیا نہیں، ہمارا بہت دن سے ارادہ چل رہا تھا گاؤں میں مسجد ہونا، اور سب جنوں نے روزے رکھے اور ایک رات میں یہ مسجد تیار ہوئی اپنے آپ۔ کیسا تیار ہوئی؟ اپنے آپ۔ صبح میں دیکھے تو کلر، پنکھے سب ایک دم سیدھا آپ کو جمعت پڑے ہوں گے۔ اگر ایسا کون بولیں گا تو وہ پٹیں گا کیا؟ ارے بھائی دل مانے گا اس کو؟ نہیں، دل قبول نہیں کرتا۔ کیسے بنے گی مسجد؟ مسجد اپنے آپ نہیں بن سکتی۔ فاؤنڈیشن کھودنے ہونا، پایا وتنے ہونا، فٹنگ وتنے ہونا، کالم کھڑا کرنے ہونا، پھر وہ کالم کو بیم سے باندھنے ہونا، پھر سائڈ سے باندھ کا، پھر سلیب، پھر یہ سب انٹرنل فنیشنگ،
بہت لمبا چوڑا ہے, کم سے کم مہینہ 6 مہینہ سال 2 سال لگتے ہیں ایک اچھی بڑی مسجد بنانے کو. اب تمہیں کیا بول رہے صاحب, تہجد پڑھے کرتے اور فجر کو مسجد؟ ارے بھائی پٹنے والی بات ہے کہ یہ نہیں پڑتی, دل مانتا نہیں اس کو. تو جیسے یہ مسجد خود بخود نہیں بنی, سینٹرنگ والے کا ہاتھ لگا, گونڈی کا ہاتھ لگا, پرچی والے کا ہاتھ لگا, کلر والے کا ہاتھ لگا, کتنے لوگوں کے ہاتھ لگے, پھر یہ اتنی سی مسجد بنی, چھت بنی, پلر بنے, کالم بنے. تو کیا خیال ہے, اتنی چھوٹی مسجد اس کے اتنے بنانے والے لگتے ہیں اور اتنے اسباب لگتے ہیں, تو پھر کائنات اپنے آپ بنے چاہیے بھی. یہ چاند, یہ سورج, یہ آسمان, یہ پہاڑ, یہ ستارے, یہ سمندر, یہ دریا, یہ درخت اور 18,000 مخلوق, اور ہر ایک کا رنگ الگ, ہر ایک کا روپ الگ, ہر ایک کی آواز الگ, ہر ایک کا چلنے کا, اڑنے کا, بولنے کا طریقہ الگ. اتنی ورائٹی بنانے کے بعد میں ہم اللہ کو نہیں پہچانتے کہ اس کا خالق اور مالک کون ہے. آدمی اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے, انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھنے کے بعد 50% چیزوں کو سمجھتا ہے, انسان کی فطرت ہے. لینڈے دیکھ کو پہچانتا ہے آدمی, بکری گئے کہ کتا گئے. ارے بولو, شکاری لوگ جو سسا پکڑنے جاتے ہیں نا, انہیں کہاں پر سے پہچانتے ہیں؟ سسے کی لینڈا پر سے پہچانتے ہیں. ہاں ہاں سسا ہے, یہ گنے میں سسے ہیں. کیا دیکھے بابا؟ لینڈا دیکھے کہ چھیلی کے ہے, کہ سسے کے ہے, کہ کتے کے ہیں. اللہ نے اتنا انسان کو ذہین بنایا ہے. جستجو, عربی میں کیا بولتے ہیں, اردو میں جستجو, تلاش کرنا, ڈھونڈ لینا, کھوج کرنا, ریسرچ کرنا. عربی میں انگلش میں بولتے ہیں اس کو. اللہ نے یہ ریسرچ کا جذبہ انسان کے اندر کیا ہے بولو, پیدائشی رکھا ہے. انہیں انگوٹھا چھاپ بھی رہا ہے نا, اس کا دماغ ریسرچ مارنے کا چھوڑتا نہیں. انگوٹھا چھاپ رکھ دے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل میں یہ پیدا کیے نا طلب کہ جب دنیا میں جائے گا تو یہ مجھے پہچانے گا کیسے. تو وہ پہچاننے کے لیے اللہ نے وہ تلاش کرنے کا جذبہ, جستجو کا جذبہ, ڈھونڈنے کا, ریسرچ کرنے کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے. آدمی کے سامنے کوئی چیز آتی ہے نا, تو آدمی اس چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے, سوچنا شروع کر دیتا ہے. ایک آدمی جنگل میں گیا, بھیانک جنگل, سب جھاڑی جھاڑ, جھاڑی جھاڑ. اب گھستے گیا, چلتے گیا, اور اچانک وہاں ایک بنگلہ دشا. کیا دشا؟ تو وہ بنگلہ دیکھنے کے بعد میں پہلا کیا دماغ میں آئے گا, کیا ہے نا, کون بنایا چاہیے بنگلہ. دیکھو ان پڑھ آدمی ہے, لیکن پہلا سوال اس کے دماغ میں آ رہا ہے, کس نے بنایا یہ بنگلہ, کس نے بنایا, اتنے جنگل میں بنگلہ کس نے بنایا. یہ سوال کیوں آ رہا ہے؟ یہ سوال آ رہا اسی لیے کیونکہ اس کا دل مانتا ہے کہ بنائے بغیر بنگلہ بن سکتا نہیں. اس کے لیے بنگلہ دیکھ کو سوال آ رہا ہے کہ کس نے بنایا. ایک جھوپڑا بھی رہے گا پالے کا, تو اس جنگل میں اس جھوپڑے کو دیکھ کر بھی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, اس کے دل میں سوال آتا ہے کہ یہ جھوپڑا کس کا. حالانکہ اتنا بڑا جنگل دیکھ کو سوال نہیں آیا دماغ میں کہ جنگل کس کا, یہ بادام کا جھاڑ کس کا, یہ چکو کا جھاڑ کس کا, یہ امبے کا جھاڑ کس کا, اور یہ فلاں جھاڑ کس کا, یہ پھول کس نے بنائے, یہ پھل کس نے بنائے, یہ گلاب کو کلر کس نے دیا, اس میں خوشبو کس نے لگائی, یہ انار کے دانے ایسے سسٹم سے کس نے بٹائے, اس میں رس اور ذائقہ کس نے ڈالا, یہ گنا اور اس میں جوس کے بوٹل, ایک ایک کانڈی میں ایک ایک بوٹل, ایک ایک کانڈی میں پیپسی کی باٹلیں ہستے کہ نہیں, وہ گنے کے جوس ہے, وہ بوٹل ہے, وہ کس نے بنایا گنے میں ایسے جوس کے بوٹل. انگور کے دانے میں کس نے ایسی خوبصورت مٹھاس رکھی ہے, کیسا چکو ہے, کیسا امبا ہے, کیسا سیب ہے. یہ سارا دیکھ کر آدمی کے دماغ میں نہیں آتا کہ کس نے بنایا. لیکن جھوپڑا اور بلڈنگ دیکھے تو ہاں کیا ہوتا ہے, فوراً دماغ میں آتا ہے کہ کس نے بنایا. ایک جنگل میں موبائل بھی ملا آج کے زمانے میں کس کا, تو موبائل دیکھ کو بھی پہلا دماغ میں آئے گا کیا, کس کا پڑا چاہیے موبائل میں, اتنے جنگل میں کون آیا چاہیے موبائل لے کے. پھر دوسرا سوال آئے گا, کمپنی کون سی دیکھیں گے, چائنا ہے کہ سیمسنگ ہے, کون سی ہے. کیوں؟ انسان کی فطرت ہے, اس کا ذہن ہے, وہ قبول کرتا ہی نہیں ہے کہ بنائے بغیر کوئی چیز بن سکتی ہے. تو اللہ نے انسان کے اندر سب سے بڑی جو چیز رکھی ہے نا اللہ کو پہچاننے کے لیے, وہ کیا ہے,
ڈھونڈنے کا مادہ، تلاش کرنا، کسی کی تلاش کرنا. اور یہ تلاش اللہ نے اصل میں رکھی کس لیے ہے؟ کہ اسی وجہ سے یہ اللہ تک پہنچے گا. یہی عادت یہ اللہ تک پہنچائیں گی، یہی جذبہ اللہ کی پہچان کرائے گا. اس کے لیے حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ بولتے بندے ابن آدم وطلوبنی وتجدنی وتجدنی وجدت کل شیء. اللہ اکبر. کیا بول رہے اللہ؟ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، وطلوبنی، میری طلب میں آ، میری طلب کر، مجھے ڈھونڈ، میں کہاں ہوں، میری جستجو کر، میرا ریسرچ کر، میرے پیچھے آ، میرے بارے میں سوچ، کون ہوں میں، کیسا ہوں میں، میرے بارے میں آ، مجھے تو تلاش کر. وطلوبنی، میری طلب کر. دیکھو طلب کرے بغیر کچھ ملتا؟ ہاں. یہ لاک ڈاؤن میں لوگوں نے کتا مار کھائے، بیڑی کی طلب والوں نے، تمباکو کی طلب والوں نے. اتنے لاک ڈاؤن میں بھی بیڑا کام ملتے، ڈھونڈتے پھرتے تھے لوگ. طلب ہے نا، تو طلب ہے تو ان کو لاک ڈاؤن میں بھی بیڑا ملے، گٹکے والے کو گٹکا ملا، ڈھونڈ کو نکالے انہوں، طلب ہے. اسے طلب بولتے ہیں. ہاں. ہمیں ایک جگہ جا رہے تھے، مسجد کے باندھ کام چل رہا تھا ہمارا عثمانیہ مسجد کا، اور ہمیں کون تو بولے کرناٹک میں میٹ کے بھٹے ہیں، ذرا جاؤ پیسے مانگو نہیں تو ایٹا دیں گے لوگ، ایک ٹرک ایک ٹرالی جو بھی رہے گا. تو گئے ہمیں 4-5 لوگ، تو ہمیں موٹر سائیکل سے گئے تھے. تو ہمارے میں ایک ساتھی جو ہے وہ تمباکو کا بہت طلبگار تھا، اسے تمباکو کی طلب اٹھی تھی. انہیں بولنے گے ذرا دیکھو کھوکا بھی کا، دیکھو ٹھہرا کرو. اور ہمیں جا رہے ہیں اس تک گنے جا رہے ہیں، گنے جنگل، کھوکا آرچ نہیں، اور ان سے طلب ہوئی ہے. تو ایک آدمی کھوکا تو دشا نہیں، لوٹا دشا. ایک آدمی لوٹا لے کے جا رہا تھا کھیت میں. تو وہ ہمارے ساتھی نے بولنے کہ ٹھہرا کرو، بولنے کہ اس کے پاس 100% تمباکو رہے. ہم بولے اس کے پاس، تمہیں ٹھہرا تو کرو، بولنے گاڑی ٹھہرا کرے. او بھائی صاحب ذرا ہے کیا، ہے تو بولنے کے. تو کیا مطلب ہے کہ آدمی بھی طلب رہیں گی، طلب تو آدمی وہاں تک پہنچ جاتا ہے. کھوکا نہیں ملا تو لوٹا والا تو ملتا ہے. جوش کون سی عادت اس کو وہاں لے کر جاتی؟ طلب. تو اللہ ہمارا کیا بول رہے ہیں؟ اے میرے بندے، تو پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، تو شہر والا ہو یا دیہات والا ہو، کیا کر؟ میری طلب کر. وطلبنی، میری طلب میں نکل اپنے گھر سے باہر. دیکھ اتنا بڑا آسمان. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. اونٹ کو دیکھتے رہے اللہ نے کیسا بنایا. ہاں، کہ ایک بچہ بھی، چھوٹا آدمی بھی اس کے اوپر آرام سے چڑھ کے بیٹھ سکتا ہے. ہاں، اونٹ کو ہم نے کیسا بنایا. ایک بزرگ بولنے لگے، جا رہے تھے، ان کا سارا مریدوں کا قافلہ پیچھے، اتنے بڑے اللہ والے. ایک اونٹ سامنے آیا تو بزرگ اس کو بہت دیر تک آگے پیچھے سب دیکھنے لگے، آنکھ دیکھنے لگے، اس کی پیٹھ دیکھنے لگے، اس کا سینہ دیکھنے لگے. تو لوگ کہنے لگے حضرت کیا آپ نے اونٹ پہلی بار دیکھا ہے؟ جیسا آپ نے ہتھیار دیکھتے کہ نہیں، اپن عجیب لگتا ہے اپن، کیونکہ ہتھی دیکھتے ہیں نا روز. تو حضرت اونٹ کو اتنا کیوں غور سے دیکھ رہے ہیں؟ اونٹ کیا آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے؟ تو دیکھا ہے، پھر اتنا دور کیوں، اتنا دیر سے کیوں دیکھ رہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں، کوئی تو وجہ ہوگی کہ میرا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ میرے بندو دیکھو تو صحیح تمہارے اللہ نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا. ہے کوئی جانور اس کے جیسا؟ نہیں ہو سکتا. کوئی جانور ریگستان کا ہزاروں کلومیٹر کا سفر نہیں کر سکتا. ایک اونٹ ہے اللہ نے بنایا سے کہ وہ سینکڑوں میل چلتا ہے بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے. پانی سٹاک کرنے کی طاقت، اناج سٹاک کرنے کی طاقت. اور ریگستان میں کوئی بھی جانور جان دے اس کا پاؤں بھر کو آنے ہونا ریتی میں، لیکن اللہ نے اونٹ کے پنجے جیسے بنائے کہ اس کے پیر جو ہے اس میں دھستے نہیں. جیسا اپن روڈ پر چلتے ہونے ویسا ریت پر چلتا ہے. اللہ بولتے دیکھ میں نے کیسا بنایا یہ جانور، نہ کھانے کا محتاج نہ پانی کا محتاج، چلتے جا رہا ہے چلتے جا رہا ہے. اور پھر اتنا طاقتور ہے لیکن نرم اتنا کہ ایک بچے کے ہاتھ میں اس کی رسی دے دو، یہ بچے کے تابع ہو کر چلتا ہے. اس کے خیال نہیں آتا کہ یہ بچے کو اٹھا کے پھینک دو اور میں آزاد ہو جاؤں. تابع داری کرنے والا جانور ہے. پھر ریت میں کوئی آدمی کنٹینیو جائے گا لمبا سفر، کیونکہ ریت ایسا رہتا ہے جیسا پانی سمندر کا رہتا ہے نا، ادھر دیکھو پانی ادھر دیکھو پانی. تو ریگستان وارمنٹ کیسا رہتا ہے کہ اوپر آسمان اور نیچے ریت، کوئی جھاڑ گھر کالونی ملنی نہیں، اس پر ریت اور آسمان. تو اس میں کیا ہوتا ہے
5-5 मिनट को धूल का तूफान आता है, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट को हवा चली धूल उड़ी, हवा चली धूल उड़ी, तो कोई जानवर जो है उस वाळवंट का सफर नहीं कर सकता, उसकी आंखें खराब हो जाएंगी धूल की वजह से। अल्लाह ने ऊंट को डबल कोटिंग आंखें दी उसे, डबल कोटिंग आंखें कि धूल पड़ी तो पहला एक शटर अंदर का बंद करता है और ऊपर का चालू रहता है, उसे दिखते रहता है सब, उसकी आंख में कचरा नहीं जाता। तो बुजुर्ग बोल रहे हैं मैं इसके वास्ते ऊंट को देख रहा हूं इतने देर से कि मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि देखो मैंने ऊंट को कैसा पैदा किया। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इला समाई कैफ रुफियत। आज हमारे दिमाग में नुस्ता घर, काम, जुरू, बच्चे, दुकान, दवाखाना, मंगनिया, शादियां, जचकिया, ये दिमाग में हमारे, दूसरा क्या नहीं। छोटा था सब जने बोलते उसके बोलने को साल है उसकी, उसी की जमात में मतलब क्या बोलने को साल है उसकी, बोल ठीक है। स्कूल हो गई, फिर उसके पीछे लगे, अब अभी क्या को बोलने की नौकरी ढूंढ रहे होने, अभी कहाँ उसके पीछे लग रहे हो बोलने का, अभी तो स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, अभी जरा नौकरी को जा रहे होने, ठीक है नौकरी को लग गया, फिर हाथ रख के जमात वालों ने जरा निकाल पापा वक्त, अब भी शादी बोलने की उसकी हुई, अब भी कहा जाती जमात में उसे, अब भी तो शादी हुई है, फिर शादी के बाद में तश्कील करे तो बोले नहीं भाई अभी बच्चे नहीं होंगे। फिर बच्चे बोलने साल को जाना लाना सब उसकी जिम्मेदारी बोलने की जाता है, अब उसे जमता नहीं बोलने की। फिर बच्चा की शादियां, फिर उनके शादियां, फिर नवासे, फिर पोतरे, फिर जमते कब, उसके लिए कौन सी अलग से जिंदगी देना। अभी बचपन में स्कूल का मसला, जवानी में कमाई का मसला, फिर शादी के बाद बच्चों का मसला, उसके बाद इसके बच्चों का मसला, उसके बाद बुढ़ापे और शुगर और बीपी और गुड़गे और मनके और अक्या थरथर रहे, कवाक रहे, पड़ रहे, जाने वाला को जमात में, इसके लिए कोई अलग जिंदगी है। तो अल्लाह कह रहे हैं मेरे बंदे तूने कमाने में इतना सारा दिमाग लगाया, जवानी लगाई, ताकत लगाई, अरे मैंने ताकत और जवानी और दिमाग इसलिए नहीं दिया कि रात दिन कमाता रहे और खाता रहे और बच्चे पालता रहे, नहीं, पालने की जिम्मेदारी तो तेरे रब की है, तेरा अल्लाह पालता है तुझे भी, तेरी औलाद को, तेरे माँ बाप को, और सिर्फ तुझे नहीं, रब्बिल आलमीन। क्या है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हमारे यहाँ एक एसपी आया था नया, बहुत मशहूर, सांगली जिला गजा को गया, उन्हें नाम नहीं लेना, एक एसपी आया था, उसका पहला रमजान महीने में आया, रमजान था तो प्रोग्राम है मिरज में, तो उन्हें स्टेज पर बोला कि देखो रमजान का महीना चल रहा है बोलने के, और मुसलमानों को ये मालूम होना चाहिए बोलने के कि इस्लाम सिर्फ उनका नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं, गैर का आदमी बोल रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं कुरान का नाम है हुदल्लिन नास, कुरान हुदल्लिन नास है, इंसानों की हिदायत की किताब, हुदल्लिल मुस्लिमीन नहीं है, हुदल्लिन नास, सारे दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए कुरान भेजा गया। और तुम्हारे नबी मोहम्मद ये सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन, सारे आलम के लिए रहमत बना कर गए। और कुरान में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों का पालने वाला हूँ, मैं रब मुसलमानों का हूँ, नहीं, अगर मुसलमानों का रब होता तो वो कुरान की आयत होती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन। अरे वो आयत क्या है, रब्बिल आलमीन, सारे आलम का रब, सारे आलमों का रब। ये हम तो सिर्फ इतनी दुनिया देखते हैं जो हमको दिख रही है। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि दुनिया में 97% अंधेरा है, ब्लैक होल बोलते हैं उनको साइंटिस्ट लोग, और 3% दुनिया में उजाला है। ये अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये जितने खंड है, जितनी कंट्रीज है, 210 220 देश जो है जो उजाले में दिखते हैं, ये 3% में सारी दुनिया। और 97%, 97% जो पृथ्वी पर अभी भी भाग है वो नुस्ता काला किट अंधेरा है, उसे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ब्लैक होल। क्या बोलते हैं? तो कितना हमारे पास इल्म है, 3% में हमने वो भी पूरा मालूम नहीं। आलमीन का रब है, ये 3% वाला को भी पाल रहा है, जो 97% जिसमें तुम्हारे बाप दादा किसका दमाकत गया नहीं अभी तक, वहां क्या क्या है सो वो भी पसारा कौन सब संभाल रहा है, अल्लाह के जिम्मे है वो। हाँ, वहां क्या क्या मखलूक है, वहां क्या क्या अल्लाह का निजाम है, अल्लाह को मालूम है। इतना बड़ा निजाम अल्लाह चला रहे, और इतना बड़ा निजाम चलाते वक्त में
نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ چھٹی پر جاتا ہے، نہ وہ کسی کی مدد لیتا ہے، نہ کسی کا سپورٹ لیتا ہے. نہیں، اکیلا اکیلا. قل هو اللہ احد، کہو میرے نبی میں ایک ہوں، اکیلا ہوں. کیوں اکیلا ہے؟ کیوں ایک ہے؟ کسی کی مدد کیوں لیتا نہیں؟ اللہ الصمد، بے نیاز ہے، بے نیاز. بے نیاز کس کو بولتے ہیں؟ آپ لوگوں کو معلوم نہیں اس کا اصل مطلب. بے نیاز مطلب کیا ہے؟ اللہ الصمد کا علماء نے مطلب یہ بتایا ہے، صمد اس کو بولتے ہیں جس کے سب محتاج ہو. صمد اس کو بولتے ہیں جو اپنے کام بنانے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اسے کیا بولتے ہیں؟ صمد. دنیا میں آدمی کتنا بھی بڑا مالدار ہونے دو، کتنا بھی بڑا بادشاہ طاقتور بننے دو، وہ جتنا طاقتور بنتا ہے اتنا وہ محتاج ہوتا ہے. پہرے داروں کا محتاج، باڈی گارڈوں کا محتاج، ڈرائیور کا محتاج، گاڑی بنگلے بنانے والوں کا محتاج. مالدار بنتے گیا، بڑا طاقتور بنتے گیا، ویسا پہرے بڑھاتے گیا. جھیڑ سرکشا، یہ سرکشا، وہ سرکشا، بولے بڑا بڑا ہو رہا ہے، محتاج ہوتے جا رہا ہے، ڈر کا ماحول بنتے جا رہا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ ایسا بڑا قدرت والا ہے کہ اتنا بڑا ہونے کے بعد میں بھی وہ کسی سے ڈرتا نہیں، کسی سے دبتا نہیں، کسی سے گھبراتا نہیں، اور کسی پہرے دار کی اسے ضرورت. موت سے پاک ہے. دنیا کے بادشاہ اس کے لیے گھبراتے ہیں کہ ان کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے. وہ تخت پر بیٹھے روز موت کو یاد کرتے، کیا معلوم کب موت آتی، کیا معلوم کب موت آتی. لیکن اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے حی القیوم، ہمیشہ زندہ اور قائم. لا تاخذہ سینہ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آیت الکرسی میں اللہ نے اپنی پوری کے پورے صفات بیان کیے کہ کیسا رب ہے. تو میری بات ذرا دوسرے طرف جاری. میری بات شروع ہوئی تھی، اللہ بولتے میری طلب میں آ. اپنی بات کیا پر ہو رہی تھی؟ طلب. میری طلب میں آ. وطلبنی، میری طلب کر. کیا کروں گا؟ وتجدنی. تو طلب میں آئے گا نا، پھر اللہ کا قانون کیسا ہے؟ جب بندہ اس کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کی یاد میں نکلتا ہے، اس کو پانے کی تڑپ اندر پیدا کرتا ہے، تو اللہ نے اتنا آسان کیا ہے. اللہ بولتا ہے وتجدنی، تو آ، میں تجھے مل جاؤں گا. تو آ تو صحیح ہے نا. حدیث کیسے ہے؟ جب بندہ میرے طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف، اور بندہ جب میرے طرف چل کر آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ دوڑ کر آتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ جتنی تڑپ ہم دکھاتے ہیں نا، اس سے کئی گنا زیادہ محبت اللہ دکھاتا ہے کہ اور قریب آتا ہے، اور قریب. وَتُلِبْنِي وَتَجِدْنِي، میرے طرف آ، میں تجھے مل جاؤں گا. اور وَتَجِدْنِي، اگر میں تجھے مل گیا، تو نے مجھے پا لیا اور میں تجھے مل گیا، کیا ہو جائے گا؟ وَجَدْتَ كُلِّ شَيْءٍ. اللہ اکبر. یہ بات ہمارے اور تمہارے سمجھ میں آنے والا. یہ بات جس مسلمان کے سمجھ میں آئی نا، اللہ کی قسم، دنیا کی دوڑ لگانا ختم، پیسوں کی دوڑ لگانا ختم، طاقت پر بھروسہ کرنا ختم، حکومت پر بھروسہ کرنا ختم. اگر یہ بات سمجھ میں آئی، اللہ بولتا ہے میں مل گیا نا، وَتَجَدْنِي، میں ملوں گا تجھے، تو کیا ہوگا؟ وَجَدْتَ كُلِّ شَيْءٍ. عربی میں اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے میں مل گیا تو تجھے کائنات کی ساری چیزیں مل گئی، تجھے سب مل گیا، تجھے رب مل گیا، تجھے سب مل گیا. تجھے اللہ کے پاس سے طاقت ملیں گی. کیوں؟ ساری کائنات میں سب سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے؟ ان القوت للہ جميعا، ساری کی ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے. ان العزت للہ، عزت کا مالک اللہ ہے. تجھے جب اللہ ملے گا اس کے خزانوں سے عزتیں ملیں گی. جب تجھے اللہ ملے گا تو اس کے خزانوں سے تجھے برکتیں ملیں گی. جب تجھے اللہ ملے گا تو اس کے خزانوں سے تجھے طاقتیں ملیں گی، ہر چیز ملیں گی. اس کے لیے بولتے ہیں اللہ ملا تو سب ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. یہ حدیث کا نچوڑ ہے. یہ وجدنی، مجھے پالے، وجدت کل شے، تجھے میں مل گیا. میرے بندے، زمین آسمان کی ہر نعمت کا تو مالک بن گیا. دنیا اور آخرت کی ہر چیز تیرے قدموں میں ڈالوں گا. یہ دنیا ہے، یہاں کے مکان، یہاں کی عورتیں، یہاں کی گاڑیاں، یہاں کے دولت، ارے یہاں کی عزتیں سب تیرے قدموں میں ڈالوں گا. یہ تو ختم ہونے والی دنیا ہے. آگے ایک جہان ہے. وہ کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. کیا کروں گا؟ جب میں مل جاؤں گا تجھے تو تیرا اتنا زبردست استقبال ہوگا کہ تجھے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت
अदना जन्नती को मिलेंगी। किसको? अरे बोलो किसको? जब सबसे शेवट जहन्नमी निकलेगा, सबसे शेवट जहन्नमी। अल्लाह के नबी को इल्म देखो अल्लाह ने कितना दिया। अल्लाह के नबी ने उसका नाम भी बताया कि सबसे शेवट को दोजख में से कौन निकलने वाला है। उसका खानदान भी बताया कि उसका खानदान क्या रहेगा। जुहैना, जुहैना नाम रहेगा, जुहैना सबसे आखिर में निकलेगा। देखो अल्लाह का शुक्र है, इंडियन कौन नहीं, अरब है। कौन है? मौत जुहनी एक बहुत बड़े सहाबी है, उनका कबीला जुहैना। सबसे आखिर में जहन्नम से निकलने वाला आदमी जुहैना होगा। काला किट कोयला बेचेगा, जल जल को, जल जल को। तो लास्ट आदमी, उसके बाद में कोई मुसलमान जहन्नम में नहीं, सब काफिर। उसको निकाला जाए और फिर उस अल्लाह उस बंदे को बोलेंगे अल्लाह जा, दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत तुझे दे दी। तो उसे अजीब लगेगा, सब लोग जाको जन्नत में फिक्स जगह पकड़ को छोड़ेंगे और मुझे 10 गुना जगह कैसा मिलेंगी। जन्नत हाउसफुल है पहले से, सब कैसा है। अपन कोणते तो शादी विधि में गए, फुल लोग बैठायचे नहीं, तो अपन पंगत देख को सोचते खाना मिलते कि नहीं, क्या मालूम। तो उसके दिमाग में भी वो चाहेगा शेवट का मैं अभी इतनी चले जगह कहाँ चाहिए, अल्लाह 10 गुना जन्नत दी तो बोल रहे, अल्लाह सच है ना। तशवीश में रहेगा। अल्लाह ताला उसको नहरे हयात में गोता लगाएंगे और वो सारा काला रंग उसका जो दोजख की आग में जल जल को हुआ था वो सब खत्म हो जाएगा और साफ सुथरा चांद जैसा चमकता हुआ चेहरा बनेगा। और अल्लाह बोलेगा जा तेरी जन्नत में। जब वो जो है ना जन्नत में जाना शुरू करेगा तो बोलते 70,000 फरिश्ते इस्तकबाल के वास्ते ठहरेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। 70,000 फरिश्ते ऐसी लाइन लगा को, शेवट के दोजखे का ऐसा इस्तकबाल हो रहा है। कैसा कि 70,000 फरिश्ते उसका वेलकम करने ठहरे। उन्हें देखेगा ताजुब करेगा, अरे इतना बड़ा आदमी मैं, इतने लोग मेरा स्वागत। अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अल्लाह के वली, अस्सलाम वालेकुम या अहलल जन्नती, अस्सलाम वालेकुम। अब वो सबका फरिश्तों का सलाम। यहाँ नुसता आप लोग हटेला सामने की वेटर सलाम ठोके तो अपन ठोकते हैं, हालांकि वो पगार ले वो सलाम कर रहे हैं, हमारी इज्जत नहीं कर रहा है। कौन से तो बड़े होटल में गए ना, वहाँ सामने रहते ना सेठ सलाम करते हैं। फरिश्तों का सलाम, इतनी पाक मखलूक, इसका सीना चौड़ा हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे, फरिश्ते बोलेंगे या वली, अरे अल्लाह के वली कहाँ गए, इतना देर लगाए, कब से ठहरे तुम्हें, आएंगे आएंगे कर को, कितने जमाना गुजर, शेवट तक जहन्नम में जगह ना, ले लंबा था इसका। तो वो फरिश्ते बोलेंगे बहुत देर कर दिया आपने, अल्लाह के वली कहाँ गए थे, कितना जमाना हमने इंतजार किया। आप उन्हें बोलते हैं क्या, दिल में बोलेंगे शुक्र करो आया, धुलाई हो रही थी तो मैं क्या मालूम, आया शुक्र करो आया तू भी। फिर बोलते हैं कि जैसे जैसे जन्नत में जाएगा कालीन बिछाए जाएंगे, सोने की ईंट, चांदी की ईंट, या अपने घरा लोखंड पतरे के ईटा के देखे सोने चांदी के घर देखेंगे, आंखें घूमने लगेंगी, चम चम चमकते हुए घर। अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत किस चीज से बनी है या रसूलुल्लाह? अल्लाह के नबी ने फरमाया एक ईंट सोने की और एक ईंट मुश्क और अंबर का गारा होगा, और वो डिजाइन अल्लाह का होगा, अपने सेंटरिंग वाले मिस्त्री का नहीं, अपने इंजीनियर का नहीं, डिजाइन अल्लाह का होगा। क्या खूबसूरत महल होंगे। एक आधा बहुत अच्छा बंगला देखने के बाद आदमी सोचते बैठता है, सेल्फी काटते है, फोटो काटते है, उसका वीडियो काटते है, क्या बनाए हो, क्या जबरदस्त बनाए हो। इंसान का भेजा कत्ता, इंसान का भेजा कत्ता, कत्ता भी भारी इंजीनियर रहा तो उसका भेजा कितना, उसकी अक्ल कत्ती, और वो इतनी अक्ल में से ऐसा बंगला तैयार हुए। अल्लाह कैसा खालिक है, कैसा मालिक है। मोर को इतना खूबसूरत बनाने वाला, जेबरा पर ऐसे कलर लगाने वाला, और चीते को ऐसा कलर देने वाला, और कबूतर और तोतों को ऐसे कलर देने वाला, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने वाला, वो जन्नत के महल कितने खूबसूरत नहीं, उसका डिजाइन कैसा रहेगा। एक आधा बंगला देते अपने बीच में अपना पानी का ये पड़ रहा है, लाइटा लगे, फूला लगे, फिर झूले झुम्बर, इधर अलग उधर अलग, वो देख को आदमी सोचता है कि क्या जन्नत रहेंगी, दुनिया है शेत। तो जब जन्नत में जाएगा आदमी,
قالین بچھے ہوں گے, سونے چاندی کے محل, فرشتے سلام کر رہے ہیں, اور اچانک اوپر نظر جائیں گی تو ایسی خوبصورت حور دیکھیں گا. تو پہلی نظر حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی نے بولے, میں نہیں بول رہا, پہلی نظر 40 برس تک نستا دیکھی نہ جائے. سچ 40 برس تک پاپنی بھی پھڑکنے والی نہیں, ایسا دیکھتے ٹھہرے گا. یہ اس کو دیکھ رہی, وہ اس کو دیکھ رہی. ہاں اللہ نے ملاقات کی بھی ایک عجیب کیفیت رکھی ہے, اس میں بھی ایک کشش اور محبت ہے. جب عاشق اور معشوق کی ملاقات, وہ بھی ایک الگ چیز ہے, اور نظروں کی ملاقات جو ہوتی ہے نا, اس کا بھی ایک الگ مزہ ہے. تو حور کو دیکھیں گا تو 40 برس تک گھرتے ٹھہرے گا, کیا کرے گا. تو وہ حور بولیں گے اوپر سے, یا ولی اللہ, کیا میری ملاقات کا تمہیں شوق نہیں ہے؟ وہی دور کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں, مجھ سے ملنے کی تمنا نہیں ہے, خواہش نہیں ہے, شوق نہیں ہے. پہلا دیکھنے کا تو پورا ہونے ہے, کالے کالے فرشتے دیکھ پائے, جہنم میں لوگ دیکھ پائے. اب حور کے پاس جائیں گا, جیسے اس حور کے پاس جائیں گا, ادھر سے دوسری حور بولیں گی, یا ولی اللہ, میری ملاقات کا شوق نہیں. بولا تو کون ہے, تو کون ہے؟ بولے میں بھی تیری جو. ایک کو کتنے ملنے والے؟ ارے کتنے؟ 70 ملنے والے. اللہ. اور وہ حور دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں رہیں گی, ایسی ایک ایک نعمت ہے. کا کرلس کرو واڑی کے گھرا دکانا, ہاں یہاں کے فرشا سارکا دماغ میں وہ دروازہ بدلنے ہونا, کھڑکیاں بدلنے ہونا, یہ بدلنے ہونا, کلر کرنے ہونا, فرشا کیا مر کو چھوڑ کو جانے کا ہے, سننے کا بھی مانا تو چھوڑ کو قبرستان میں جانے کا. فکر کرنے کی چیز یہ ہے جو آگے اللہ بتا دے. سونے چاندی کے محل, ایسی حور, ایسی عورت اللہ نے ہمارے لیے بنا کر رکھی ہے کہ سبحان اللہ. وہ دنیا کی عورت بنی ہے گندے پانی کے قطرے سے, ناپاک منی سے دنیا کی عورت بنی ہے. اللہ جنت کی حور بنائے گا مشک, زعفران, کافور اور عنبر, یہ 4 چیزوں کی ملاوٹ سے. ایک جنت میں نہر ہے, نہر, ایک نہر ہے جنت میں جس کا نام ہے بیدخ, وہ بہتی رہتی ہے. اس میں صرف ایسا ایک مشک, زعفران, کافور, عنبر, وہ جنت کی نہر میں ایسا مکس اپنے ساتھ بہتا ہو. اپنے ندی میں پانی جاتا ہے, وہاں مشک, کافور, زعفران, عنبر کی ندی ہے, بہتے رہتی ہے. اس پر صرف اللہ کا نور پڑتا ہے. اللہ کی نور کی تجلی پڑتی, حور تیار ہوتی, تجلی پڑتی, حور تیار ہوتی. جیسا اپن ایک آدھے بسکٹ کی کمپنی میں وغیرہ دیکھتے ہیں نا, نیٹ پر پٹافٹ باہر پڑتے بسکٹ کے, بسکٹ پوڑے باہر پڑ رہے ہیں, موبائل باہر پڑ رہے ہیں, گاڑیاں باہر پڑ رہے ہیں, کیا کیا کارخانے میں دیکھتے کہ نہیں, وہاں نستا حوراج باہر پڑتے. کمپنی بہت بڑی ہے, نستا حور بات پڑتے. اور حور کیسے ہے؟ وہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے پیدا ہو گئی, 6 مہینے تھی, پھر برس کی ہوئی, پھر 18 مہینے کی ہوئی, پھر اللہ نے جنت میں لے جا کر رکھا. نہیں نہیں, تجلی پڑی, وہ ماشاءاللہ جوان حور بن کے تیار. اور کیسی خوبصورت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر صرف پوروا نکال رہے باہر, ایسا آسمان کی طرف صرف پوروا نکالے, پوروا انگلی کا پوروا, پوروا بولتے اتنے حصے کو, پوری انگلی نہیں, تو سورج ماند پڑ جائے گا. کیا پڑ جائے گا؟ جو سورج پوری دنیا کو برائٹ کرتا ہے, اتنی اس میں روشنی ہے کہ پوری دنیا میں روشنی پھیلا رہا ہے. کتنا اس کے اندر پاور رہیں گی, اور اس کی انگلی میں کتنا نور رہے گا کہ سورج ڈیم 0 بل سر کا لگے گا انگلی کے سامنے. اس کی انگلی میں یہ خوبصورتی ہے, تو پوری حور کتنی خوبصورت رہیں گی. ایک حور ہے, جب وہ جنت میں چلتی ہے تو ادھر 70,000 نوکرانیاں, ادھر 70,000 نوکرانیاں, اور بیچ میں وہ حور آئینہ نام ہے. جب آئینہ چلتی ہے, ایک مرتبہ آئینہ جا رہی ہے اور اس کا نور آگے گر رہا ہے, تو جبریل سجدہ کرنے میں گر گئے, سجدے میں گر گئے. تو فرشتوں نے کہا جبریل کیا بات ہے؟ بولے یہ اللہ کا نور دکھ رہا ہے, کر کو سجدہ کر رہے. بولے یہ نور نہیں ہے, یہ حور آئینہ کا نور ہے, اللہ کا نام ہے. یہ حور آئینہ ہے, آئینہ اللہ نے بنائی ہے. کس کے لیے؟ وہ حور آئینہ بولتی رہتی ہے مجھے اللہ نے بنایا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کے لیے. تہجد, صدقہ, خیرات, ان کی حوریں الگ ہے. یہ خاص انبیاء والی محنت, دنیا میں جو برائی مٹاتے ہیں اور بھلائی زندہ کرتے ہیں, میرے اللہ نے ان کے لیے مجھے بنایا ہے. کہ پانی میں تھوک دے سمندر میں تو سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے, اپنی اوڑھنی زمین پر پھینک دے تو اس کی اوڑھنی کی قیمت پورے زمین کے مالدار لوگ مل کر نہیں خرید سکتے. اتنی قیمتی اوڑھنی اللہ نے جنت میں ان کی بنائی ہے. تھوکے تو سمندر میٹھا,
اور مردے سے بات کرے تو مردہ کیا ہوئیں گا؟ زندہ، زندہ ہو جائے گا مردہ. اور بولے 70 لباس پہنتی ہے، 6 میل تک ان کا لہنگا، جو عورت کی جو کپڑے رہتے ہیں نا تو نیچے ذرا باٹم زیادہ رہتا ہے ان کا ایسا گھرارا، تو بولے وہ 6 میل تک ایسا لمبا ان کا ایریا ہوگا. 120 فٹ ہائٹ رہیں گی عورت کی. کہتے اپن اتنے نہیں رہنے والے، نہیں تو گود میں لوگوں پھریں گے، اپن بھی بڑے. ہاں اپن بھی جنت میں گئے تو کیا ایسے نہیں رہیں گے 5-6 فٹ کے، 120 فٹ کی ہائٹ اللہ ہمیں دے گا. آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز، ایوب علیہ السلام کا صبر والا دل، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے پاکیزہ اخلاق. 6 نبی کی صفات کے ساتھ ہر جنتی کی باڈی بنائی جائے، اور قیمتی لباس، بھیگی مونچھیں، داڑھی نہیں رہیں گی جنت میں. جنت میں داڑھی، ہاں یہاں جنہیں نہیں رکھا اسے وہاں کیا الگ قانون ہے وہ معلوم نہیں، لیکن جنت میں داڑھی نہیں رہیں گی. جنتی لوگ جو جنت میں جائیں گے نا، یہاں داڑیاں رکھ کر سنتوں پر چل کر. جنت میں داڑھی نہیں ہے، صرف بھیگی مونچھیں. جب جوان ہوتا ہے نا بچہ 15-16 سال کا، تو باریک مونچھ رہتے ہیں ایسی بھیگی مونچھیں سر کی. ہاں اور پھر جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. یہاں سونا حرام ہے مردوں کو، وہاں تو جو چاہے پہن لے. یہاں شراب حرام ہے، وہاں بوتل نہیں ہے، شراب کی نہر ہے. سقاہم ربہم شرابا طہورا، شراب کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر. ارے جو بھی عیاشی کرنے گئے نا اس کی جگہ اللہ نے وہ بنائے. یہاں کیا عیاشی کرتا ہے؟ یہاں ذرا پیا تو کڈنیاں پھیل، لیور پھیل، سب مرتے ہے، گٹارا میں لڑتے ہے. یہ نشہ نہیں ہے. اللہ نے اصل عیاشی کہاں رکھی ہے؟ وہاں رکھے. جب جنت میں جائے گا تو فرشتے شراب لے کر آئے، شراب الگ الگ. یہاں سے کتنی ورائٹی دے گے نہیں. جنت میں کیا رہیں گا تو وہ فرشتے آئیں گے، یا ولی اللہ یہ دے دو، یہ دے دو، کون سی پئیں گے، یہ دو یہ دو یہ دو. فرشتے پلا رہے، اب یہ رباب سے پی رہے. کچھ جگہ حور بازی میں بھر بھر کو پلا رہا. کیا منظر رہے گا نہیں؟ سر وچار کرو ذرا، سین سوچو جنت میں بیٹھے اور بازی میں حور ٹھیریا، اور وہ حور بھی کیسی جو آپ بھی بولے سو. اب حور بھر کر دے رہا کہ حضرت پیو، حضرت پیو. اور جنت ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ لوڈ ہو کو پڑیں گا. جنت میں آدمی 70 سال کھائیں گا لیکن پیٹ درد نہیں ہوگا. کھائے گا پاخانہ نہیں، اور پیے گا پیشاب نہیں. جنت پاک جگہ ہے، پاک. آدم علیہ السلام کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ وہ کھا لیا جس کو روکا گیا تھا، پاخانہ بن گیا. بولے نہیں، جنت میں پیشاب پاخانہ نہیں، جاؤ دنیا میں جاؤ. تو جنت میں جانے کے بعد پیشاب پاخانے کا جھنجٹ نہیں ہے. 40 سال کھاتا رہے گا. ایک ڈکار آئیں گی، سارا کھانا ہجم، وہ بھی خوشبودار ڈکار. پسینہ آئے گا، سارا پیا ہوا پانی اور جتنے بھی اس میں مشرومات ہے وہ سب ہجم ہو جائیں گے، اور پسینہ بھی خوشبو بن کے باہر نکلے گا. کھائے گا پاخانہ نہیں، اور پیے گا. ہاں ایک بندے نے سنیا بیان نہیں ہو، پکا ہے بولنے جنت میں سنڈاس پیشاب نہیں ہے. اللہ تیرا شکر ہے بولنے کے، کیا نچا تو بھی چلتا ہے. سنڈاس پیشاب کینسر ہوا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ان کے گڑکے دکھتے تھے. سنڈاس کو آنا مجھے رونا ہے. بیٹھا تو اٹھنے آتا نہیں، اٹھا تو بیٹھنے آتا نہیں. جانے بھی ہونا بولنے کے. جنت میں یہ جھنجٹ نہیں، اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے بولنے کے. وہاں بھی تکلیف ہے. تو جنت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیشاب نہیں ہے، پاخانہ نہیں ہے. اور ایک بات جس سے اپن سب جنے ڈرتے، بڑھاپا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ارے بھائی جنت میں یہاں کتنا بھی خوبصورت رہندے، یہاں کتنا بھی بھاری باکسر اور ٹائگر رہندے، 6 پیک اور 8 پیک اور کیا بھی رہندے، لیکن بڈھا ہونا پڑنے والا، داتا گرنے والے، سرکوتیا پڑنے والے. آج بہت زبردست طبیعت ہے، اور کرلوسکر واڑی کے چوک میں بورڈ لگ رہے، کیا پہلوان چیمپئن سب لگ رہے. لیکن تھوڑے دن جائیں گے، کچھ سال، کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ رات گزر جائیں گے، ایسا پلیٹ ہلتے پھر چاہ پینے لگا تو ایسا دادا پڑیں گے تو دادا ہلو. کب بشی پکڑنے آتی نہیں. ہاں چیمپئن تھے، گولڈ میڈلسٹ تھے باکسنگ میں، ریسلنگ میں، لیکن سنڈاس کو پوترے پکڑ کو لے کو جائیں گے. دادا آہستہ آہستہ پاؤں پھسلیں گا.
یہ انسان کی دنیا میں محتاجی ہے. اللہ ختم کرے گا. جنت میں جانے کے بعد اللہ بولیں گے بندے اب تو ہمیشہ جوان, بوڑھاپا نہیں آئے گا. بندے تو ہمیشہ صحت مند, بیماری ہمیشہ کی. جنت میں بی پی شوگر چالو ہوئی تو کیا فائدہ جنت میں جاؤ گے, وہاں بھی کوئلہ کھاتے بیٹھے. تو جنت میں بیماری جو نہیں ہے, نہ بلڈ پریشر, نہ شوگر, نہ کچھ, کوئی بیماری نہیں ہے. الا قیلا سلاما سلاما, صرف سلامتی ہی سلامتی اور خیر ہی خیر, عافیت ہی عافیت. اللہ نے ایسا نظم بنایا ہے. تو یہ اللہ بول رہے, کیا بول رہے, وَتَلُبْنِي, مجھے پالے, مجھے پانے کی محنت کر. جب مجھے تو پالے گا اور میں تیرا ہو جاؤں گا اور تو میرا ہو جائے گا تو کیا ہوگا, وجدت کل شیء, ہر چیز تیری, دنیا کی بھی اور وہ آخرت کی جنت بھی تیری ہو جائیں گی. میں مل گیا تو سب مل گیا. بولو اللہ ملا تو آگے. ابھی اسی حدیث کو آگے بولتا ہوں. اللہ کی دھمکی ہے, یہ پہلا اللہ کی خوشخبری ہے. آ بندے آ, مجھے پالے, دنیا بھی تیری اور آخرت بھی تیری. آگے کیا کہا, میرے بندے وَفُتَّنِي, اور اگر تو نے مجھے نہیں پایا, تو نے مجھے کھو دیا, 60 برس کی پوری محنت, پیسہ پیسہ پیسہ, بڈھا ہوا, ریٹائرڈ ہوا, تو بھی بولتے ہیں کون سا پارٹ ٹائم جاب دی کرو, بولنے کی کہا ہے کیا. بچے بڑے ہو گئے, ان کی شادیاں ہو گئی, سب بچے کما رہے, لیکن نہ اس کا قرآن پڑھنے میں دل لگ رہا ہے, نہ مسجد میں تسبیح پڑھنے دل لگ رہا ہے, نہ مسجد میں آ کر نفل پڑھنے میں دل لگ رہا ہے. بڑھاپے میں بھی اللہ کا گھر نہیں یاد آیا, اور مسجدیں یاد نہیں آئی, اور نماز اور سجدہ یاد نہیں آیا, پھر وہ کون سی عمر ہوگی جس میں اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ بولتے ہیں بندے وَفُتَّنِي, اگر تو نے اس دنیا کے نوٹوں کے پیچھے, مال کے پیچھے, گاڑی بنگلے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے مجھے کھو دیا, مجھے چھوڑ دیا, مجھے نہیں پایا, تو کیا ہوگا. تو نے صرف مجھے نہیں کھویا, وَفُتَّنِي فَاتَكَ كُلِّ شَيْءٍ, ارے مجھے کھویا اس کا مطلب زمین آسمان کی ہر نعمت تو نے کھو دی, میری رحمتیں تو نے کھو دی, میری برکتیں تو نے کھو دی, اور میری جنت کو تو نے کھو دیا, میری جنت کی نعمتوں کو تو نے کھو دیا, ہر چیز تیرے تو نے گوا دی. مجھے چھوڑ دیا تو ہر چیز چھوٹ گئی. ہر نبی کی دعوت یہ تھی, دنیا میں نبی آتے تھے نا, ہر نبی کی دعوت یہ, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو ایک اللہ کو پالو, ایک اللہ کا یقین دل میں بٹھا لو, اس کو اپنا رب مانو, پالنے والا مانو. عزت ذلت کا مالک وہی ہے, زندگی موت کا مالک وہی ہے, اولاد دینے والا وہی ہے, بیماریاں ڈالنے والا وہی ہے, ان بیماریوں سے نکال کر صحت دینے والا وہی ہے. وہ مارنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا, وہ بچانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا, وہ دے دے کوئی چھین نہیں سکتا, وہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا. یہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ دعوت اور تبلیغ کا نچوڑ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی, اللہ کے ایک ہونے کا اور اسی سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں بیٹھ جائے. یہ دلوں میں کلمہ اتارنے کی محنت ہے. اگر دل میں کلمہ اتر گیا اور دل میں اللہ کی ذات کا یقین آ گیا تو محترم بزرگ دوستو, پھر پورے دن پر چلنا آسان, پھر اللہ کا ہر حکم پورا کرنا آسان. ایمان نماز پڑھواتا ہے, ایمان روزے رکھواتا ہے, ایمان سچ بولواتا ہے, ایمان نظریں جھکاتا ہے, ایمان امانت پیدا کرتا ہے, ایمان سخاوت پیدا کرتا ہے, ایمان اخلاص پیدا کرتا ہے. اور ایمان ہی نہیں ہے تو یہ سارے صفات ضائع ہو جاتے ہیں, اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اس کے لیے صحابہ بولتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا, بعد میں ہم نے قرآن سیکھا. تعلمنا الایمان ثم بعد تعلمنا القرآن, ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا اور اس کے بعد میں قرآن کو سیکھا. آج ہمارا ایمان کا سیکھنا ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم کو لگتا ہے ایمان کو کیا سیکھنے کا, بولنے کے ہمیں حج تو پٹانا ہے, ہمیں نداپا ہے, مجاور ہے, خطیبہ ہے, ہمیں سید ہے, ایمان کیا سیکھنے کا ہے. کبھی ایسا بولتے ہوئے دیکھا کہ ماں اور باپ ڈاکٹر تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول میں ہی نہیں ڈالا اور اس کو بول دیا بچپن سے پیدا ہوتے کہ ڈاکٹر آیا, ڈاکٹر آیا, ڈاکٹر آیا. ڈاکٹر بولیں گے کون سے؟ ماں باپ ڈاکٹر تو بچہ ڈاکٹر, ماں باپ ٹیچر تو بچہ ٹیچر, ماں باپ وکیل تو بچہ وکیل. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا.
کہ ماں باپ وکیل ہے تو بچہ وکیل نہیں ہے جب تک وہ وکالت نہیں کرتا، ماں باپ ڈاکٹر ہے بچہ ڈاکٹر نہیں ہے جب تک وہ ڈاکٹری نہیں کرتا۔ محنت سے ڈاکٹر بنتے ہیں، محنت سے وکیل بنتے ہیں، محنت سے انجینئر بنتے ہیں، ایسے محنت سے مسلمین بنتے ہیں۔ اسلام اور ایمان یہ محنت سے آتا ہے، صرف باپ دادا مسلمان کر کو ہمیں مسلمان نہیں، اسے بھی محنت کی ضرورت ہے۔ جیسے صحابہ نے محنت کی اور کیا ایمان بنا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ویسی نماز ہم قیامت تک نہیں دکھا سکتے، ویسے روزے ہم قیامت تک نہیں دکھا سکتے، ان کے جیسی شجاعت اور بہادری ہم قیامت نہیں دکھا سکتے، ان کی جیسی سخاوت نہیں دکھا سکتے۔ ارے ان کے اعمال اور ان کی نیکیاں دیکھ کر اللہ کی رحمت کو بھی جوش آیا اور اللہ نے تعریف کر دی ان کی کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کل وعد اللہ الحسنى۔ اے میرے نبی تیرے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے۔ کیسے نیک کام کرتے رہیں گے، کیسی ان کی نیکیاں ہوں گی کہ وہ نیکی زمین پر کرتے تھے، چھپ کر کرتے تھے، کسی کو نہیں بولتے تھے، اللہ کے لیے کرتے تھے، لیکن ان کی نیکی اللہ کو اتنی پسند آتی تھی۔ اللہ اپنے نبی کو بتا رہے اور قرآن میں ہم کو بھی بتا رہے کہ دیکھو میرے بندے کیسے تھے۔ ایک آدمی مسجد میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، میں سب مسافر ہوں، بھوکا ہوں، کھانا کھلا دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک آدمی بھیجا جاؤ میرے گھر میں کچھ ہے تو لے کر آؤ۔ وہ آدمی اللہ کے رسول کے گھر گیا اور اس نے جا کر کہا کہ مہمان آیا ہے اللہ کے رسول کے یہاں، کھانا مانگا ہے۔ اندر سے آواز آئی اللہ برکت دے آپ کو، مطلب کیا کھانا نہیں ہے۔ کس کے گھر میں؟ ارے بولو، دو جہاں کے سردار کے گھر میں کھانا نہیں ہے، جن کی برکت سے ساری دنیا قیامت تک کھائیں گی، اس نبی کے گھر میں کھانا نہیں ہے ایک مہمان کو کھلانے کو۔ آج ہم غریبی کو عذاب سمجھتے، ذرا حالات آ گئے، تنگی آ گئی، ہمیں سمجھتے کیا دلندری پچے لگے کیا معلوم، اور امیری کو سمجھتے کیا اللہ کی نعمت ہے اور رات دن برس رہا۔ تو فرعون پر بھی برس رہی تھی، کیا قارون پر بھی برس رہی تھی، وہ نعمت ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا کو اور ناراضگی کو مال اور غریبی کے ساتھ جوڑ دیا، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی کے گھر میں کھانے کچھ نہیں ہے، وہ آ گئے واپس یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ پھر حضور نے کہا وہ کون اس کو اپنے گھر جا کر کھلائے گا، کون اس کو مہمان بنائے گا؟ سب خاموش۔ ایک انصاری کھڑے ہو یا رسول اللہ میں لے گا۔ اب وہ گھر لے کر گئے، مہمان کو باہر کھڑا کیا، اندر گئے، بیوی سے جا کر کہا اللہ کے رسول کا مہمان آیا ہے کھانے کے لیے۔ بیوی کہنے لگی اللہ کی قسم تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں کے پردہ، اس کے سوا کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی مالدار نہیں تھے جو سن کر کہنے لگے یا رسول اللہ چلو میں کھلاتا ہوں۔ ان کے گھروں میں بھی کوئی ایسا راشن پانی کھانا پینا نہیں تھا، سخاوت دل سے آتی ہے۔ غریب ہے، لے کر گئے، بیوی نے کہا تھوڑا کھانا ہے بچوں کے لیے، بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مہمان کو بٹھائیں گے کھانے۔ جیسا کھانا شروع ہو جائے تم چراغ کو، پہلے کندیل سرکا تھا نا، کم زیادہ کرتے تھے وہ، تو بولے تم چراغ کو بڑا چھوٹا کرنے کے حساب سے بند کر دینا، اندھیرا ہو جائے گا، ہم بیٹھے رہیں گے، مہمان کھائے گا، اکیلا کھانے دو۔ عرب اکیلا کھاتے نہیں تھے، شریک ہوتے تھے، بولے ہم صرف شریک ہو جائیں گے اور وہ کھائے گا، اس کا پیٹ بھرے گا۔ ویسا ہی کیا، کھانے بیٹھے، بیوی نے چراغ بجھایا، اس کو کھلایا، مسجد چھوڑ کر آئے۔ اب صبح کی نماز میں جب وہ صحابی گئے مسجد میں تو اللہ کے نبی اس صحابی کو دیکھ کر مسکرانے لگے، تو صحابی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو صحابی بیٹھے مجلس میں، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا رات کو چراغ بجھا کر اپنی بیوی کو بھوکا سلانا، اپنے بچوں کو بھوکا سلانا، خود بھوکا سونا اور اس مہمان کو کھلانا اللہ کو بہت پسند آیا۔ اللہ نے تیری شان میں قرآن میں آیت اتاری کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ پر بھی لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے لیے خود بھوکے رہتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ اب وہ صحابی رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہو جاؤں میں آپ کے رب پر، یہ معاملہ میرا اور اللہ کا تھا، میں نے چراغ بجھایا صرف اس کو معلوم تھا، میرے بچے بھوکے سوئے صرف اس کو معلوم تھا، میری بیوی میں نے بھوکی رات گزاری اس کو معلوم تھا، آپ کو کیسے پتا چلا یا رسول اللہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا ارے جس اللہ کے لیے تو نے یہ کیا اس اللہ نے مجھے بتایا۔ ایمان بنتا ہے تو ایسے عمل آتے ہیں۔
ایمان بنتا ہے تو لوگوں پر خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے میں مزہ آتا ہے، لوگوں پر مال لٹانے میں مزہ آتا ہے، کسی کے آنسو پوچھنے میں مزہ آتا ہے۔ ایمان بنتا ہے تو سخاوت آتی ہے، ایمان بنتا ہے تو ہمدردی آتی ہے، ایمان بنتا ہے تو مدد کا جذبہ آتا ہے۔ قیامت تک صحابہ جیسے لوگ نہیں بن سکتے۔ اس کے لیے محترم بزرگ دوستو، یہ دعوت کی محنت میں نکل کر چلے 4 مہینے صرف اوقات گزارنا مقصد نہیں ہے، اپنے اندر وہ صفات بنانا ہے جن صفات کی وجہ سے آدمی اللہ کے یہاں بڑا بنتا ہے۔ اللہ کے یہاں آدمی 1000 روپے میٹر کا کپڑا پہن کر عزت والا نہیں بنتا۔ ایپل کا موبائل کھیسے میں رہا تو اللہ عزت نہیں دیتا، اور بنگلوں میں کھڑے ہونے والے سونے والے اللہ کے نزدیک عزت نہیں پاتے۔ کپڑا، گھر، بنگلہ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ارے تم میں سے میرے نزدیک بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ مجھے ڈرتا ہو، سب سے زیادہ میرے سے خوف کرتا ہو، حیا کرتا ہو، امانت داری کرتا ہو، نیکیاں کرتا ہو، پرہیزگاری کرتا ہو، وہ میرے نزدیک بڑا ہے۔ امیر غریب کا کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے۔ حضرت بلال کو اگر آج کھڑا کریں گے، آج قبر میں سے اتار کر حضرت بلال کو، اللہ کی قسم آج حضرت بلال حبشی غلام کھڑے ہوں گے، ان کے چپل کے دھول کے لائق بھی پوری دنیا کے لوگ نہیں۔ حالانکہ لوگ کون تھے؟ وہ غلام ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی بنگلہ نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی خوبصورتی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، لیکن کیا عزت ہے اور کیا نام ہے اور کیا شوق نام اور کیا نبی کی محبت۔ حضور کہتے تھے میرا بلال، کیا بولتے تھے؟ معمولی بات ہے، اللہ کا رسول کہے میرا بلال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا بلال تیرا کون سا عمل ہے، میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے، کہ میں جا رہا تھا اور مجھے تیری قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، تو کون سا عمل کرتا ہے؟ حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ میں کون سی بڑی قربانی اور عمل، بس جب وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں، 2 رکعت تحت الوضو پڑھتا ہوں، با وضو رہتا ہوں۔ بولے یہ تیرا عمل تجھے وہاں کی بلندی دلانا ہے۔ حضرت بلال غلام ہے جن کو مکہ کی گلی میں لوگ مارتے تھے، جیسے جانوروں کو مارتے وقت میں کون چھڑانے نہیں جاتا، بلال غلام کو مارتے تھے، مکے والے تماشا دیکھ رہے، حضرت بلال کو پیٹا جا رہا ہے، چمڑیاں ادھیڑی جا رہی، دھوپ میں ان کو لا کر سلایا جا رہا ہے، سینے پر بڑے پتھر رکھے جا رہے اور وہ زخموں کو چٹکے بیٹھ رہے، بالو کے چٹکے، اور پسینے جا رہے، ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے، آدمی دھوپ میں سے آیا، پانی پسینہ گیا، چکر آپ کو پڑتا ہے آدمی، اگر پانی کی کوانٹٹی کم ہوئی تو مر بھی سکتا ہے آدمی۔ حضرت بلال کے پسینے پر پسینے بہہ رہے، اور صرف پسینہ جانا کمال نہیں ہے، چٹکے بیٹھ رہے، اس چمڑے کی زخموں پر چٹکے بیٹھ رہے، اور سب نے گھیر کر کہہ رہے، تماشا دیکھ رہے بلال کا، اور سارا مکہ مذاق کر رہے، اور مشرک مکہ کہہ رہے بلال اگر زندگی سے پیار ہے کلمہ چھوڑ دے، نبی کا ساتھ چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے، اور اگر تو نے ایمان نہیں چھوڑا، کلمہ نہیں چھوڑا، اسی حال میں تڑپتے تڑپتے مر جائے گا۔ ایک آدمی چھڑانے تیار نہیں، کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں، اور حضرت بلال کا یقین دیکھو، حضرت بلال کا ایمان دیکھو کہ اتنے لوگ مار رہے کہ مارنے والے کے ہاتھ تھک رہے، باری باری سے ہنٹر مار رہے، اور حضرت بلال مار کھا رہے۔ اب لوگ کہنے لگے کہ بلال رحم کھا اپنے پر، تو حضرت بلال کا جواب کیا ہے؟ حضرت بلال کہہ رہے کہ ہاں میں غلام ہوں، میرا چھڑانے والا کوئی نہیں، میرا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، میرا رشتہ دار کوئی نہیں ہے، میں غلام ہوں، میرا جسم تمہارا غلام ہے، مارو، میری چمڑی ادھڑو، میرے جسم کو جو کرنا ہے کر لو، میں تمہارا جسم کا غلام ہوں، میرا دل صرف اللہ اس کے رسول کا غلام ہے، میرے دل میں سے تم ایمان نہیں نکال سکتے، تم میرے دل میں سے اللہ رسول کی محبت نہیں نکال سکتے، ہاں میرا جسم تمہارا غلام ہے، اسے جو کرنا ہے کرو۔ عہد عہد، وہ کہہ رہے مر جا، اور حضرت بلال کہہ رہے عہد عہد۔ کیا بدلہ ملا؟ کیا بدلہ ملا؟ اللہ کے نبی جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے انٹری ہمارے نبی کی ہے۔ اللہ کے نبی جب جنت میں جاتے رہیں گے، آپ کی سواری کی لگام نیچے گریں گی، جو سواری پکڑتے اس کی لگام نیچے گریں گی، تو سارے بڑے بڑے انبیاء کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، اہل بیت نبی کے خاندان والے کھڑے ہیں۔ اب سب سوچیں گے کہ لگام اٹھا کر دی جائے اللہ کے رسول کو، وہ لگام
पकड़ी जाए तो सारा मजमा रहेगा, आवाज आएंगी बिलाल हबशी को बुलाओ। किसको बुलाओ? बिलाल हबशी को बुलाओ। कौन है ये? सैयद खानदान का नहीं है, ये अल्लाह के रसूल के खून और रिश्तेदारों में नहीं है, ये वो बिलाल है जिसको जानवरों की तरह लोग बेरहमी से मारते थे, जिसने ईमान के लिए इतनी मार खाई, कुर्बानियां दी। बदला क्या मिल रहा है? बुलाया जा रहा है, बिलाल को बुलाओ। बुलाया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे साथ मेरी सवारी की लगाम पकड़कर जन्नत में मेरे साथ बिलाल दाखिल होगा। कयामत का मंजर बताया और फरमाया कि हर आदमी जहां मरेगा, जहां उसकी कब्र होगी, किर्लोस्करवाड़ी में मरा है, यहाँ के कब्रिस्तान से उठेगा। सांगली में मरा है, सांगली के कब्रिस्तान से उठेगा। बंबई में मरा है, बंबई से। अमेरिका में मरा है, वहां दफन है, अमेरिका से। ये कानून है अल्लाह का। सिर्फ बिलाल के लिए कानून बदल गया। बिलाल हबशी है, हबशा में दफन है। कहाँ दफन है? हाँ, उनकी कब्र कहाँ है? फज़ाइल अमाल में सुनते ही नहीं अपन। कहाँ कब्र? दमिश्क में कब्र है उनकी, दमिश्क। कहाँ मदीना जन्नतुल बकी, और कहाँ दमिश्क में कब्र है हजरत बिलाल की। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कयामत के दिन कब्र में से सबसे पहले मैं उठूंगा, फिर मेरे तरफ से अबू बकर, सीधे तरफ से, बाएं तरफ से उमर, ये तीन उठेंगे। और आगे कहा, मेरे कब्र में से, मेरे कदमों में से बिलाल उठेगा। अल्लाह। दफन कहाँ किया गया है? अरे बोलो, दमिश्क। और उठ रहे कहां से? कदमों से उठ रहे। और उठते ही आजान देंगे, आजान। 120 सफ़े होंगी कयामत के दिन, 120 सफ़े। उसमें 80 सफ़े अल्लाह के रसूल की उम्मत की, बाकी 40 सफ़ों में पूरे नबियों की उम्मत। सबको तो ये हमारे सर की 25 लोगों की नचेंगी। पूरी दुनिया एक मैदान बनाया जाएगा और फिर इधर से उधर, मशरिक से मगरिब तक इंसानों की सफ़े खड़ी होंगी। कितनी लंबी सफ़, कितने मिलियन ट्रिलियन लोग एक सफ़ में रहेंगे। अब सारे मजमा कयामत के दिन जमा होगा और उस मजमे में अल्लाह के तरफ से ऐलान होगा, फरिश्ता कहेगा बिलाल को बुलाया जाए, बिलाल को। इतने बड़े मजमे में 1.25 लाख नबी खड़े हैं, रसूल, पैगंबर, बड़े बड़े मुजाहिदीन और सहाबा, ताबईन, औलिया, सारा मजमा खड़ा है और नाम पुकारा जा रहा है इतने करोड़ों अरबों खरबों लोगों में। किसका? बिलाल को बुलाया जाए। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आया और एक आधे स्टेज पर बोले सलीम खान को बुलाओ, तो क्या आदमी समझेगा? सबको बोले उतने लोगों में पूछो तो किसका नाम पुकारे, पूछो तो उतने लोगों में किसी बुलाए, पूछो तो कौन लोग, कैसे लोग ठहरे, ये मजमा भी कौन सा है और वो मजमा कौन सा है। और अल्लाह के सामने पाक बागा अर्श खड़ा है, अर्श के साए में नेक लोग बैठे हैं और आवाज लग रही है बिलाल को बुलाओ। बिलाल को बुलाया जाएगा, उतने लोगों में अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा और अल्लाह के तरफ से फरमाइश आएंगी, बिलाल आजान सुना। अल्लाह अकबर। क्या सुना? आजान सुना। अब ये आजान क्यों दी जा रही है? क्या मैदान महशर में अब नमाज होने वाली है, आजान दी जा रही है? नहीं नहीं, ये आजान नमाज के लिए नहीं है, ये आजान हजरत बिलाल का इकराम है अल्लाह के तरफ से। बिलाल आजान सुना। क्यों? क्योंकि हमारे नबी के जितनी पहली उम्मतें गई हैं ईसा अलैहिस्सलाम तक, किसी उम्मत में आजान वाला अमल नहीं था। नमाज सब में थी, आजान नहीं थी। आजान इस उम्मत का अमल है। तो अल्लाह दिखाएगा, बिलाल को बोलेंगे आओ सुनाओ तुम्हारी आजान सारी दुनिया की, जितने 1.25 लाख उम्मती है सबको सुनाओ। तब आजान बिलाली ना रही बोलते ना, वो बिलाली आजान सुनाई गए। ये इकराम हो रहा है और दुनिया में आज भी इज्जत है। हजरत बिलाल की इज्जत कितने हुए? हाँ, आज नुस्ता तुम्हारे वाड़ी में भी बिलाल नाम के कितने बच्चे रहेंगे? पूरे सांगली जिले में कितने रहेंगे? पूरी दुनिया में बिलाल कितने रहेंगे नाम के? फिर मस्जिदें कितने रहेंगे? हर जिले में, हर गांव में जाओ, बिलाल मस्जिद है, बिलाल मस्जिद है, बिलाल मदरसा, बिलाल मस्जिद, बिलाल अपने लाड़के बच्चों के नाम बिलाल रखे जा रहे हैं। कभी कारून और फिरौन का आदमी मिलेगा क्या? आधार कार्ड देके गएगा ना? नहीं ना, इतने मालदार, इतने साहूकार, इतने बड़े बड़े ताकत वाले, लेकिन ये भी नाम नहीं। लानतुल्लाही, अल्लाह की तरफ से लानत है उन पर और उनके नामों पर। और हजरत बिलाल का नाम क्या चमक रहा है, कयामत तक चमकेगा। हाँ,
کہ ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں اس وقت پہ بلال نام کے بچے ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، اور قیامت تک بلال کا نام چمکتا رہے گا۔ اللہ کے دین پر لگنے والے، اللہ کے دین پر چلنے والے مٹتے نہیں ہیں، یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ ہاں دنیا کمانے والے ان کے نام مٹ جاتے ہیں، بلڈنگیں اور پراپرٹیاں بنائیں، 100 ایکڑ جنگل، 25 ایکڑ جنگل، دراکشے کے باغا، گنے کے باغا، چکو کے باغا، پیرو کے باغا، لال بلڈنگ، کالی بلڈنگ، بلی بلڈنگ، قبرستان میں کتا بھی جانے تیار نہیں اس کی قبر پر۔ مر کو گئے یہ جنگلہ باندھ کو، بلڈنگ باندھ کو، کہاں ہے قبر؟ اولاد جاتی نہیں، مہمان جاتے نہیں، دوست جاتے نہیں، کون نہیں جاتے؟ بلڈنگ والے مر گئے ان کے نام مٹ گئے، کھیت والے مر گئے ان کے نام مٹ گئے، پراپرٹیوں کے نام اتر گئے۔ اللہ والے مرتے ہیں، نام نہیں مٹتے، قیامت تک اللہ چمکاتا ہے۔ ہاں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ دنیا میں کوئی غم خوف، نہ آخرت میں کوئی غم خوف۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ نے ہماری کامیابی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے، مالدار بننے کی نہیں، سب کہاں سے بنیں گے؟ ڈگری کے لیے نہیں، سب کہاں سے لیں گے؟ خوبصورتی کی نہیں، سب خوبصورت کہاں ہیں؟ مالدار اور بنگلے اور گاڑیاں، یہ شرط نہیں ہے۔ ایک شرط ہے، آسان شرط، ہر ایک کے لیے رکھے، کیا؟ میری مان، میرے نبی کی مان، اس میں پیسہ نہیں لگتا۔ ارے بولو، نماز پڑھنے میں کرلوسکر واڑی کے مرکز میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ آتے ہو نماز پڑھنے خرچہ آتا ہے کیا؟ کہ بابا ایک ٹائم کو 15 روپے ہے، 5 ٹائم کی 75 روپے، کر کو نماز جمری نہیں ہو، خرچہ پروڑ رہا نہیں۔ نماز پڑھنے خرچہ ہے، روزہ رکھنے خرچہ ہے، پورے اسلام میں خرچہ کہیں دکھاؤ؟ نہیں ہے۔ سچ بولنے کوئی خرچہ نہیں، آنکھیں جھکانے کوئی خرچہ نہیں، امانت واپس کرنے کوئی خرچہ نہیں، حیا اور شرم سے رہنے کو کوئی خرچہ نہیں، گالی روکنے کو کوئی خرچہ نہیں، نماز پڑھنے کوئی خرچہ نہیں، روزہ رکھنے کیا خرچہ ہے؟ جو ٹائمنگ بدل کو کھانے کا ہے وہ جو روزہ ہے، اور جو کام خرچے کا ہے، زکات دینا، حج کرنا، وہ غریبوں پر ہے ہی نہیں۔ پیسہ ہچا تو زکات، پیسہ ہچا تو حج، نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں حج کرنے کی۔ اللہ نے کتنا آسان دین دیا ہے، لنگڑا اسلام پر چل سکتا ہے، اندھا گنگا بہرا بھکاری فقیر بادشاہ سب دین پر چل سکتے ہیں، اتنا دین اللہ نے آسان کیا ہے۔ بس وہ اس پر چلنے کی محنت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے اوگڑ کی لگ رہا ہے، ہم نے سیکھا نہیں ہے، ہم نے دین سیکھا نہیں، اس کے لیے دین پر چلنا مشکل لگ رہا ہے۔ یہ دین سیکھنے کی محنت ہے، دعوت، اس میں چلیں گے، اس میں محنت کریں گے، ایمان بنے گا تو دیکھو پھر زندگی کیسی خوبصورت بنے گی۔ ہاں پھر اللہ کے رسول کی سنتوں پر چلنے مزہ آئے گا، پھر ایک ایک تہجد پڑھنے مزہ آئے گا۔ پہلے تو جمعہ بھی پڑھتے نہ تھے، لیکن ایمان بڑھے گا تو تہجد میں اٹھائے گا، ایمان بنے گا تو اشراق پڑھائے گا، ایمان بڑھے گا تو آدھا گھنٹہ دعائیں مانگنا آسان، سجدے کرنا آسان۔ ایمان اعمال پر کھڑا کرتا ہے، اللہ کے رسول کی سچی محبت ہے۔ بس اللہ نے ایک ہی شرط رکھی ہے، تم کامیاب بننا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو، ایک کام کرو، میرے نبی کے طریقے پر چلو، میرے محبوب کے طریقے میں آ جاؤ، میرے نبی کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ مجھے نہ کالا پسند ہے، نہ گورا پسند ہے، نہ امیر پسند ہے، نہ غریب پسند ہے۔ ہماری گاڑیوں سے اللہ کو کیا لینا، لوکڑ پتری کی ہے، اپنے کو بھی بھنگار میں ڈالنا پڑتے ہیں۔ ہمارے گھر اللہ کے کیا پسند ہے؟ ارے 50 سال میں بھربھرے ہو جاتے ہیں، دیواریں چرتے ہیں، دھوکہ دائک عمارت کے بورڈ لگتے ہیں۔ ہماری گاڑیاں، ہمارے بنگلے، ہمارا کپڑا، ہماری ڈگریاں اللہ کے سامنے کچرے کے برابر ہے۔ اللہ کو پسند اپنے محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ میرے میں آ گیا، وہ طریقہ آپ میں آ گیا، غریب میں آ گیا، امیر میں آ گیا۔ جس میں نبی کا طریقہ آئے گا وہ اللہ کا لاڈلا اور محبوب ہو جائے گا، اللہ اسے پیار کرے گا۔ اللہ نے اعلان کیا، میرے نبی آپ بتا دو نا مسلمانوں کو، بتا دو قیامت تک آنے والوں کو، کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، ارے تم چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تم سے محبت کرے؟ کرلوسکر واڑی والے چاہتے ہیں اللہ پیار کرے، اللہ محبوب بنائے؟ ہاں چاہتے ہیں، کیا کرو؟ پیسے بن جاؤ، مالدار بن جاؤ، گاڑیاں لو، بنگلے خریدو، پھر اللہ پسند کرے گا؟ نہیں، اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہو تم چاہتے ہو اللہ کے پیارے بن جاؤ، تم چاہتے ہو اللہ کے لاڈلے بن جاؤ؟ ہاں چاہتے ہیں، کیا کرو؟ میرے طریقے پر چلو،
میرے جیسا چہرہ بناؤ، میرے جیسے لباس بناؤ، میرے جیسی نماز پڑھو، میرے جیسے اخلاق بناؤ، چلو میرے طریقے پر، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ تمہیں اپنا لاڈلا بنائے گا، اور اللہ جب لاڈلا بنائے گا تو گھر والوں کے نظر میں عزت، دنیا والوں کے نظر میں عزت۔ ارے دنیا والے اور گھر والے تو چھوڑو، اللہ کے فرشتے بھی عزت کریں گے۔ کون کریں گے؟ جبرائیل علیہ السلام کو پوچھا گیا اگر تم انسان ہوتے تو کیا ہوتے؟ کیا خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، کیا بن کے پیدا ہوتے اگر انسان نہ ہوتے تو؟ اگر فرشتے نہ ہوتے، انسان ہوتے تو کیا بننا چاہتے ہو؟ جبرائیل کہنے لگا اللہ کی قسم، اگر اللہ مجھے انسان بنائے تو میں اللہ سے کہوں گا کہ ابو بکر صدیق بنا دے۔ کیا بندہ بنا رہے گا، کیا کیریکٹر رہے گا، کیا ابو بکر صدیق رہیں گے کہ فرشتہ تمنا کر رہا ہے کہ میں تجھ جیسا بن جاؤں۔ اس کے لیے بولتے کہ نبی والے اخلاق۔ آج اللہ کا کرم ہے کہ جہاں جہاں دین زندہ ہو رہے، دیکھو آج اللہ والے 700 سال 800 سال جو ولی ہیں، میرج میں خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ ہے، اور اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، اور پوری دنیا میں اولیاء کی بار بار ہر جگہ پر مزاریں ہیں، درگاہ ہے۔ لیکن آج بھی غیر مسلم بھائی بھی وہاں جاتا ہے، ان کے جا کر مر کر انتقال ہو کر ہزاروں سال ہو گئے، لیکن اس انتقال کرنے والے مسلمان کی قبر کے سامنے بھی جا کے ادب سے کھڑا ہوتا ہے، اور زندہ مسلمان کی عزت کون کرنے تیار ہے؟ زندے مسلمانوں کی کوئی عزت کرنے تیار نہیں، وہ تو مر گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن ان کے قبروں پر ادب سے جا کر آج غیر کے لوگ بھی کھڑے ہو کر عزت کرتے ہیں۔ ارے ریلوے بھی جاتے ہیں تو وہ اناؤنسمنٹ کرنے والے بولتے ہیں کہ پلیٹ فارم نمبر 1 سے حضرت نظام الدین ایکسپریس، تو یہ حضرت کہاں سے آ رہا ہے؟ کسی نے پریشر ڈالا ہے؟ کسی نے زبردستی کہی؟ نہیں 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 نہیں، یہ ادب اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا ہوا ہے کہ نہیں، میرے ولی کے بارے میں تمیز سے بولو۔ تو اللہ دین پر چلنے کی وجہ سے دنیا میں جب تک زندے ہیں تب بھی عزت، اور دنیا سے گئے تو بھی بولو عزت۔ اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالتے۔ گھر بیٹھے میرے بھائی نہیں آتا، گھر بیٹھے کوئی ٹیلر نہیں بنتا، گھر بیٹھے کوئی 2 ویلر کا میکینک نہیں بنتا، گھر بیٹھے کوئی آدمی گنا توڑنے بھی نہیں آتا، گھر بیٹھے کوئی کام نہیں آتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، گھر چھوڑنا پڑتا ہے، کسی کے ساتھ میں رہ کر اس کی بات سن کر اس کے پاس ٹریننگ لینا پڑتا ہے، تب جا کر آدمی کاراگر اور ٹیلر اور ڈاکٹر اور وکیل اور انجینئر اور فلاں بنتا ہے۔ اب ایمان والا بننے کے لیے بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر جانا پڑے گا۔ ہر صحابی کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے اللہ کے راستے میں نکالا ہے، ہر صحابی کو۔ کوئی صحابی ایسا نہیں جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کی ہو۔ غریب، امیر، یہاں تک کہ جو پیر سے معذور تھے، لنگڑے تھے، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لڑائی میں نہیں جا سکتے تھے، ماں بیوی بچے منع کرتے تھے، تم کو چلنے نہیں آتا، لڑیں گے کیا، مت جاؤ مت جاؤ۔ لیکن احد کی لڑائی میں جذبہ کنٹرول نہیں ہوا، دل میں جذبہ اندر روک نہیں سکے، نہیں میں جاؤں گا، مجھے جانا ہے، کیوں نہ جاؤں میں؟ سب جاتے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے، میں گھر میں مروں؟ نہیں، مجھے جانا ہے۔ بیوی کہنے لگی تم کیا جائیں گے، بار بار بولتے تمہارے ہاتھ سے نہیں ہوگا، تم بھاگ کے آئیں گے جا کے۔ اب یہ سننے کے بعد اور جوش آیا، تلوار اٹھائی، نکل گئے، اور احد کے میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اپنے لنگڑے پیر کو گھسیٹتے گھسیٹتے چلتے تھے، اور میدان جنگ میں کہتے تھے خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں اللہ کے مرنے اور شہید ہونے آیا ہوں۔ شہید ہو گئے۔ جب مرنے کے بعد ان کے بچے، ان کی بیوی ان کی لاش کو لانے لگی گھر کہ غسل دیں گے اور کفن دیں گے اور دفن کریں گے، تو وہ اونٹ ان کی لاش کو لینے آ رہا نہیں، مدینے کو لانے کھینچ رہے، وہ اونٹ آگے بڑھ رہا نہیں، وہاں چ بیٹھ رہے احد کے پہاڑ کے پاس۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ یہ اونٹنی مدینے کو جا رہی نہیں ہے، احد کے پہاڑ میں بیٹھ رہی، آگے جاتی ہی نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے گھر والوں سے، کیا عمرو جاتے وقت میں کچھ بول کر گئے تھے، کچھ بات سنی تھی، کچھ کہا تھا انہوں نے؟ ان کی بیوی نے کہا ہاں میں نے سنا تھا، یہ جب تلوار لے کر گھر سے نکلے تو کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگی کہ اللہ اب دوبارہ گھر کی طرف مت لوٹا۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم لا تردنی الی اہلی، اب گھر والوں کی طرف مت بھیج، اللہ اپنے پاس بلا لے۔ شہادت کی نیت سے اپائش لوگ جائیں،
गरीब लगा रहा कुर्बानी, अमीर लगा रहा कुर्बानी, हर एक का जान माल लग रहा। इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने जो हमें जान दी है, जो माल दिया है, हमें ये नहीं बोलते कि प्रॉपर्टी पूरी छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दो और अपनी कमाई और अपनी पढ़ाई छोड़ दो। नहीं नहीं भाई, छोड़ने का तो हुक्म है ही नहीं है। हमारे में ऐसा है ही नहीं इस्लाम में कि काम छोड़ो, धंधा छोड़ो, बीवी बच्चे छोड़ो और अल्लाह अल्लाह करो। नहीं, ऐसा नमाज रोजा तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। हमको काम भी करना है, हमको कारोबार भी करना है, हमको खेती भी करनी है, हमको पढ़ाई भी करनी है, हमको अच्छे से अच्छे नौकरी और सर्विस भी करनी है, लेकिन पहला हम दिन के जिम्मेदार हैं। कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। आज मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कौन बोलता नहीं है, शहर का भी यही हाल है, देहातों का भी